ملک بھر کے ایسے شہر جہاں کورونا کے کیسز مثبت آنے کی شرح 2% سے زیادہ ہے، حکومت نے وہاں عوامی مقامات پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں 100 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تاہم ملک کے بیشتر علاقوں میں اب بھی بہت کم افراد سماجی فاصلے اور ماسک پہننے کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ جس کو کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ماسک پہنے، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم لوگ جو بالکل ٹھیک ہیں وہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ جو کھانسی ہے اور جن کو بخار ہے وہ پہنے، ان کو وہ ضروری ہے۔ الٹا یہ ہے کہ ماسک پہنیں گے تو آپ کو اور سانس کی بیماری ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے کسی اور سے دوسرے کو لگتا ہے یہ کرونا، یہ نہیں لگتا، کسی اور سے نہیں لگتا۔ تاہم ایسے شہری بھی ہیں جو حکومتی اقدامات کو سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت کو لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، بٹ کرونا ہے اور ہمیں اس چیز کو عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس پہ عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو پھر دوبارہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر ہمارا ملک بند ہو جائے گا۔ پاکستان میں گزشتہ 3 ماہ کے وقفے کے بعد یومیہ متاثرین کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بد احتیاطی کے باعث کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور انہیں ڈر ہے کہ کووڈ-19 کی موجودگی میں موسم سرما اور دیڑھ عمر افراد کی صحت کے لیے خاص طور سے باعث تشویش ہو سکتا ہے۔ سردیوں میں ویسے ہی سانس کی بیماریاں، جس میں ایستھما ہے، COPD ہے، نمونیاز ہیں، بچوں میں ARI ہے، ان کا سامنا ویسے ہی ایک ویو آتی ہے جس میں ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اس سال ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کورونا کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جن میں سانس کا دشوار ہونا، کھانسی، بخار ہونا پہلے ہی شامل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب کورونا بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، جس کی کمپلیکیشنز ان پیشنٹس میں زیادہ ہوتی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 70 سے زائد اسکول، 15 مارکیٹس، 200 سے زائد ہوٹل اور ریسٹورنٹس جبکہ متعدد گلیاں سیل ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر حالات قابو میں نہیں رہتے تو مزید سخت اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ 22 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل شہر اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر 5000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کا شکوہ ہے کہ باقی ماندہ علاقوں میں ٹیسٹ کی شرح میں کمی وفاقی دارالحکومت پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ نمبر آف ریسز کا کیسو ہائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ آف دی ہاٹ سپاٹس بہت زیادہ ہے۔ اگر آج کل ہم نے 6000 لوگوں کو ٹیسٹ کیے ہیں، اگر ہم اپنے ایڈجسٹنٹ کسی ڈسٹرکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پر کسی میں 600 سے زیادہ کیسز بھی 600 سے زیادہ ٹیسٹ بھی نہیں کیے گئے۔ ہم نے ویڈنگ مارکیز انڈور جو ہیں وہ منع کر دی ہیں 20 نومبر کے بعد، ان سائڈ ویڈنگز نہیں ہوں گی۔ آؤٹ سائڈ ویڈنگز جو ہو رہی ہیں وہ بھی 1000 سے زیادہ بندے اس میں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح جو دکانوں کے ٹائمنگز ہیں ان کو مزید ریسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں، پارکس کے ٹائمنگز کو ریسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خطرناک وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کو یقینی بنانا ہوگا۔ احتیاط ایک واحد علاج ہے اس کو ہم پھیلنے ہی نہ دیں۔ یہ سائیکل تبھی ٹوٹ سکتی ہے جب ہم ایک مریض سے دوسرے ہیلدی پرسن تک اس وائرس کو نہیں پھیلنے دیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ جاری رہا تو پھر ہسپتالوں پر مزید بوجھ کم کرنے کی خاطر پھر سے تعلیمی اداروں، تفریحی مقامات، ریسٹورنٹس اور کمرشل مارکیٹس کی بندش کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔